Zombie apocalypse. السلام علیکم دوستو، میں ہوں اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہر ٹی وی۔ آخر 2023 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یورپ 2023 سے اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی۔ مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے اپنی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی اور ترکی کے تینوں بر اعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیے۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان دراصل ہے کیا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوفزدہ کیوں ہیں، اور ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ سوال اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کے فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کے تمام مملکات ضبط کر لی گئی تھی جن پر سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کی تعلق پر قدرت لگا دی گئی تھی اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی سرزمین پر اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا۔ اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ فاسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ فاسفورس کے سمندری کھاڑی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سوئز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔ ترک صدر طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا کہ جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، بلکہ ہم اپنی زمین سے پیٹرول بھی نکالیں گے اور ایک نئی نہر بھی کھودیں گے جو بحر اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی۔ اس کے بعد ترکی یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا۔ اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں ترک صدر طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ ترکی میں ہونے والے حالیہ ریفرینڈم میں صدارتی نظام کے لیے طیب اردگان نے کیوں کوشش کی۔ یقیناً طیب اردگان ترکی کے لیے ایک پاورفل منظم اور صدر چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ 2023 میں معاہدہ لوزان غیر مؤثر ہو جانے کے بعد ترکی میں امریکی طرز پر صدارتی اختیارات سے لیس ترک فوج کا کمانڈر ان چیف اور قوم کا اعتماد رکھنے والا صدر ہونا چاہیے، جو ترک قوم کو اس کا برومندانہ مقام دلا سکے اور امت مسلمہ کو فعال اور دیگر اقوام کے مقابل لانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے، جو عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔